حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. الصلاة والسلام على اہل بیت الطاہرین المعصومین المظلومین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وجل فرجہم. مومنات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تمام تعریف تمام حمد اپنے پروردگار کی، وہ پروردگار جو کہ خالق ہے، اور وہی پروردگار جس نے زندگی کو بھی خلق کیا، جس نے موت کو بھی خلق کیا. وہ احسن الخالقین ہے، اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے یہ حیات مستعار لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور یقیناً اسی کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب یہ زندگی تمام ہو تو ہم اس کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ داخل ہو سکیں. عزیزان محترم، آج میری تقریر 7ویں مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. یہ عشرہ جو کاظمی صاحب کے ہاں ہر سال منعقد ہوتا تھا، اس سال ورچولی کیا جا رہا ہے. اس میں ہمارا عنوان ہے حیات انسانی کے 6 مرحلے. کل تک ہم نے 4 مراحل پر تفصیل سے گفتگو کی، اور اب ہم جس مرحلے پر آ رہے ہیں، اس مرحلے کو آپ 2 عنوان سے سمجھ سکتی ہیں. پہلا عنوان جو کہ میری مجلس کا بھی ٹائٹل ہے، وہ ہے برزخ، عالم برزخ. چونکہ ہم عالم در عالم گزر رہے ہیں، عالم زر، پھر عالم اسلاب، پھر عالم صلب پدر، اور اس کے بعد پھر عالم رحم مادر، اور اس کے بعد پھر عالم دنیا. تو اب جو اگلا عالم یعنی کہ 5واں عالم ہے، وہ ہے عالم برزخ. اور اس کو جو دوسرا نام آپ دے سکتی ہیں، وہ آپ اس کو موت دے سکتی ہیں. تو گویا برزخ مقام ہے، جگہ ہے، اور موت اس کیفیت کا نام ہے جس کے طاری ہونے کے بعد یہ عالم شروع ہوگا. تو اس کو جیسے کہ ہمارے 7ویں امام نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم میں برزخ کی ابتدا موت سے ہوتی ہے. گویا موت دروازہ ہے اگلے جہان میں جانے کا. اور ہمیں 9ویں امام کی بھی ایک روایت نظر آتی ہے کہ ایک قبر کے سرحانے آپ کھڑے تھے، اور آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا اپنے ساتھ جو صحابی تھے ان سے، کہ یہ وہ جگہ ہے جو اس زندگی کی جس کو ہم گزار رہے ہیں اس کی انتہا ہے، اور یہی جگہ وہ ہے جو اگلی جہان کی، جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی تک لے جانے والا عالم ہے، یہ اس کی ابتدا ہے. تو امام حسین نے بڑی خوبصورتی سے روزے عاشور اپنے دوستوں کو یہ بتایا تھا کہ موت کیا ہے. آپ نے کہا تھا موت ایک پل ہے جو حیات اور اگلی حیات کے درمیان ایک برج کی طریقے سے ہے، اور اس سے گزر کر مومن راحت پا جائے گا، جبکہ منافق اس سے گزرنے کے بعد اذیت میں شامل ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں عالم برزخ کے بارے میں. جو obviously 3 پوائنٹس آج ہماری مجلس کے ہیں، اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ برزخ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گے، برزخ کیا ہے، اور برزخ کو کس طریقے سے قرآن میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اور برزخ میں کون سے چیزیں اعمال فائدہ دیں گے، اور کچھ برزخ سے متعلق چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. اور پھر ہمارا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہوگا کہ موت کیا ہے اور موت
کے مختلف جو سٹیجز ہیں ان سٹیجز میں سے ایک یا دو سٹیج آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو ہم جب لفظ برزخ کو دیکھتے ہیں تو برزخ کے معنی سادہ زبان میں آپ کو ایک ایسے پردے کے نظر آتے ہیں جو دو بہت بڑی چیزوں کے درمیان میں حائل کر دیا جائے اور اس طریقے سے وہ پردہ ڈال دیا جائے, دو سچویشنز, دو کنڈیشنز, دو کموڈیٹیز کہ دونوں آپس میں مل نہ پائیں. اور یہی معنی قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں. قرآن میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کو برزخ کا لفظ 3 دفعہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جس میں سے پہلا تو obviously ابھی تک آپ کے ذہنوں میں آ چکا ہوگا, سورہ رحمان. سورہ رحمان کی 20ویں 19ویں اور 20ویں آیتوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ برزخ جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہی 2 دریا اس طرح جاری کیے ہیں کہ وہ بہتے ساتھ ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں, اس لیے کہ ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتی. تو یہ ظاہر ان 2 دریاؤں کے متعلق کہا گیا ہے جو اگر آپ سطحی طور پہ دیکھیں تو ایک میٹھے پانی کا ہے اور ایک کھارے پانی کا ہے. اور دنیا میں ایسا دریا موجود ہے جو ساتھ بہتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں. لیکن اگر اس کی معنویت میں اتریے گا اس آیت کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ 2 دریا, ایک امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے اور دوسری شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے, کہ دونوں ساتھ ہیں لیکن یہ آپس میں جدا بھی نہیں ہیں, ملتے بھی نہیں ہیں, دونوں کی اپنی اپنی پرسنل آئیڈینٹیٹیز بھی ہیں, دونوں کے مقاصد سیم ہیں. اور پھر ان سے موتی اور مونگے جو نکلے تو وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علی مقام کی مثال دی گئی ہے سورہ رحمان میں. اسی طریقے سے برزخ کا ایک جگہ اور جو استعمال کیا گیا ہے سورہ مومنون میں. سورہ مومنون کی 100 آیت ہے, یہ 100ویں آیت ہے اور ہم اس کو 99 آیت سے دیکھتے ہیں جہاں پہ پروردگار عالم ایک ڈسکرپشن دے رہا ہے کہ جب گناہ گار خطا کار برزخ میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنے اعمال نظر آ جاتے ہیں اور اس کو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یا اپنے کفر کی وجہ سے, نفاق کی وجہ سے, جس چیز میں جس انجام میں وہ رہنے والا ہوتا ہے, جس سچویشن میں وہ رہنے والا ہوتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ پلٹ کے اللہ سے فریاد کرتا ہے. اور پھر 100 آیت شروع ہوتی ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو مجھے ایک بار موقع دے دے کہ میں واپس پلٹ کر چلا جاؤں اور اب کی بار میں ایمان لاؤں گا اور نیک عمل کروں گا. لیکن پروردگار عالم اس آیت میں کہتا ہے کہ اس کو ایسا موقع نہیں دیا جائے گا, کوئی پلٹ کر نہیں آئے گا, بلکہ یہ اس برزخ میں رہے گا جو کہ زندگی دنیا اور قیامت کے درمیان کی جگہ ہے. تو ان 2 آیتوں کے جو ترجمہ ہم نے پڑھا اس سے ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے, یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے, اس کو پورا عالم کہا گیا ہے کہ یہ وہ عالم ہے جو انسان کے مرنے کے بعد اور اس کے روز قیامت دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیانی فاصلہ ہے. اب یہ فاصلہ کتنا طویل ہے یہ کوئی نہیں جانتا, اس لیے کہ یہ برزخ تو حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اس وقت بھی جو مرتا تھا تو وہ عالم برزخ میں جاتا تھا اور ابھی جو مرے گا وہ بھی عالم برزخ میں جائے گا اور قیامت سے ایک گھڑی پہلے جو مرے گا وہ بھی پہلے برزخ سے گزرے گا اور اس کے بعد پھر وہ چھٹے اسٹیج میں داخل ہوگا. تو یہ جو برزخ کا معاملہ ہے اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں, جو ہم اہل بیت کے مکتب سے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہم اس کو اس اسٹیٹ میں لیتے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پورا جہان ہے جو کہ دنیا سے ملتا جلتا بھی ہے لیکن آخرت سے بھی ملتا جلتا ہے. دنیا سے کس لحاظ سے ملتا جلتا ہے اور کس حساب سے ڈفر کرتا ہے؟ دنیا سے اس طرح سے ملتا ہے کہ یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا کہ انسان 3 چیزوں کا 3 اجزاء کا مرکب ہے. 3 اجزاء کون سے تھے؟ جسم, روح اور نفس. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ماں کے پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں اور اس کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنی زندگی جتنی بھی اس کی لکھی ہوئی وہ زندگی گزارے گا اور اس کے بعد پھر اب جب وہ مر رہا ہے, موت اس پہ طاری ہو رہی ہے, تو پھر یہ چیزیں الگ ہو گئی, یہ تینوں چیزیں پھر جدا ہو جاتی ہیں. یعنی جسم قبر میں چلا جائے گا, نفس الگ چلا جائے گا نفس,
اور روح الگ چلی جائے گی. اب یہ چیزیں کہاں کہاں جاتی ہیں اس کو بھی ہم فردر ڈسکرائب کریں گے. لیکن یہاں کے اوپر جو چیز دنیا سے مماثلت رکھتی ہے وہ یہ کہ جب انسان برزخ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے جنازے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، یا وہ کسی بھی طریقے سے اس کا جسم نظروں سے چھپ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، جو بھی کنڈیشن آئے، چاہے وہ ہوا میں ہو، پانی میں ہو، یا زمین کے نیچے ہو، لیکن اس کے بعد اس کی روح برزخ میں چلی جاتی ہے. اور روح جب برزخ میں جاتی ہے تو ایگزیکٹلی وہ ریپلیکا ہوتی ہے جو کہ انسان کی اپنی شکل اس دنیا میں ہوتی ہے. یعنی جو میری شکل ہے ویسا ہی میرا مرر امیج جو ہے وہ میرا نفس ہوگا اور وہ برزخ میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے ہر نفس کے ساتھ یہ ہے کہ جو بھی، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے پرسوں بھی مثال دی تھی کہ جس طرح آپ خواب دیکھتی ہیں اور خواب میں کسی کو دیکھتی ہیں تو خواب میں وہ فزیکل نہیں آتا، چاہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، چاہے آپ کسی بھی شخص کو دیکھیں، لیکن آپ کو ایگزیکٹلی وہ وہی نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کا جسم نہیں ہوتا. اور یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ جب ہمیں خواب میں نظر آتی ہے تو یہ ایک جسم مثالی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے برزخ میں جسم مثالی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور قبر میں جسم چلا جاتا ہے یا اسے جلا دیا جائے، یا جس کے جو بھی عقائد ہیں. لیکن ہم یہاں قبر کا لفظ اس لیے استعمال کریں گے کہ ہم اپنے عقائد کے حساب سے گفتگو کر رہے ہیں. اور روح کہاں جاتی ہے؟ اب روح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ روح تھوڑی دیر کے لیے تو جسم سے نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر میں اس کو فردر ایکسپلین کروں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے جو اس عالم برزخ کی ڈسکرپشن دے رہی تھی، اس ڈسکرپشن کے لیے جو فردر ایکسپلینیشن ہمیں ملتی ہے وہ علماء کا یہ قول ملتا ہے، جہاں امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کنڈیشن ہے، یہ وہ حالت ہے جو کہ موت اور قیامت کے درمیان رہے گی. اور اس میں انسان کا جسم بظاہر فنا ہو جاتا ہے، اور قیامت وہ مرحلہ ہے کہ جس میں یہ تینوں چیزیں پھر سے کمبائن ہو جائیں گی. یعنی جسم، روح اور نفس، پھر یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں گی. تو آپ سمجھ رہے ہیں ان تین چیزوں پہ میں بہت زیادہ زور دے رہی ہوں کہ یہ جو تین چیزیں دنیا میں کمبائن ہوئی تھیں برزخ میں الگ الگ ہو گئی ہیں، لیکن قیامت میں یہ پھر سب اسی طریقے سے اکٹھے ایک یکجا ہو جائیں گی، یہ ایک اکائی بن جائے گی. اور اس کے بعد پھر اس اصلی جسم کے ساتھ اور اسی روح اور اسی نفس کے ساتھ ہم اپنی قبر سے زندہ ہو کر برآمد ہوں گے. اور اس کے بعد پھر سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. جب انشاءاللہ قیامت کا مرحلہ آئے گا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن جو کی پوائنٹ ہے اس وقت وہ یہ کہ برزخ اس کیفیت کا نام ہے جہاں روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا، اور پھر سے نفس جدا ہو گیا. اب جسم تو جو بھی اس کے ساتھ عقائد کے حساب سے جو بھی کیا جائے سلوک، وہ اس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، اور تھوڑے عرصے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ نفس، جسم جو ہے وہ ڈیکے ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد وہ جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے، جسم سے گوشت گل جاتا ہے، پھر آخر میں ہڈیاں بھی بھربھری ہو جاتی ہیں، اور کچھ 100 سالوں کے بعد پھر وہ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی خاک بن جاتی ہیں. اب یہ خدا تعالیٰ کی اپنی قدرت کاملہ ہے کہ جس وقت وہ قیامت میں اس جسم کو اٹھانا چاہے گا تو وہ کوئی نئی مٹی لا کر اور اس سے نیا انسان نہیں بنائے گا، بلکہ وہی مٹی، وہی خمیر جو ہم اپنی زندگی میں کیری کر رہے تھے، ایگزیکٹلی وہی خمیر آئے گا، وہ اکٹھا ہوگا. اگر خاک مشرق میں ہے اور دوسرا ذرہ مغرب میں ہے تو خدا تعالیٰ اس اپنی جو اس کی اسٹریٹجک پلاننگ ہے کہ وہ بارش برسائے گا، اور وہ بارش اتنی برستی رہے گی کہ سب کے جتنے بھی جزوے بدن، اجزائے بدن، جتنے بھی ذرے جسم کے ہیں وہ سب اس مقام پہ اکٹھا ہو جائیں گے جہاں سے اس کو زندہ ہو کر دوبارہ اٹھنا ہے. اور اس چیز کو مقام بعث کہا جاتا ہے، دوبارہ اٹھنا یا اٹھایا جانا، یا اس کو آپ سادہ لفظوں میں قیامت بھی کہہ سکتی ہیں. تو اس سے موت اور اس کے درمیان کی جو کنڈیشن ہے وہ برزخ ہے. اور اس کے لیے ہمیں امام کا ایک سٹیٹمنٹ اور ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ برزخ کا شمار نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ آخرت میں ہوتا ہے. اچھا، اب جب برزخ کا شمار دنیا میں بھی نہیں ہو رہا، آخرت میں بھی نہیں ہو رہا، تو یہ نفس کہاں جا رہا ہے، یہ روح کہاں جا رہی ہے؟ یہاں سے موت کا ذکر شروع ہوگا
کہ ایک حیات کا خاتمہ ہو رہا ہے اور دوسری زندگی یعنی کہ موت سے شروع ہو رہی ہے۔ اب آپ سورہ ملک کی آیت کو آیت نمبر 2 کو اپنے ذہن میں رکھیے، جہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اور ہم نے خلق کیا موت کو اور حیات کو تاکہ دیکھیں کہ ان کے اعمال کس کے اعمال بہتر ہیں۔ اور میں نے شاید کل آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کو اس بات کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس کے اعمال کون کیسے عمل کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ جو سارا سسٹم بنایا ہے وہ ہمیں پروف کرنے کے لیے بنایا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ میں نے تم کو یہ نعمتیں دیں، اتنا وقت دیا، اتنی مہلت دی، ان سچویشن سے گزرے، یہ سپورٹ میں تمہیں دیتا رہا، اس کے باوجود تم نے اس لیول تک اپنی نیکیوں کو اٹین کیا اور اس سے اوپر تم نہ جا سکے، یا تم یہاں تک آ گئے اور تم نے اتنے حصے کو کور کر لیا تاکہ انسان حجت نہ کر سکے، بحث نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ سے ریزن نہ کر سکے کہ نہیں میں تو اس سے بہتر مقام کی مستحق تھی لیکن تو نے مجھے اس مقام تک نہیں پہنچایا۔ تو ہماری اپنی کلیئرٹی کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کچھ اعمال کرنے ہیں، کچھ اعمال کر کے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، اپنے اعمال کو اپنے ایمان کو ویلیڈیٹ کرنا ہے۔ اور عزیزان محترم، جو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے اور جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچا رہی ہے وہ ہے ایمان بالغیب، اور عمل صالح اس ریلیونس میں کیا جائے کہ عمل جو بھی کرے وہ اس غیب پہ ایمان کو انہینس کر رہا ہو، ویلیڈیٹ کر رہا ہو، ہم اپنے عمل سے اس چیز کا اقرار کر رہے ہوں جو ہم نے روز ازل خدا تعالیٰ سے کیا تھا کہ اس دنیا میں تیری وحدانیت، تیری نبوت اور ولایت، ان تینوں چیزوں کو نہ صرف یہ مانیں گے بلکہ ان کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ خاتمہ سعادت پہ ہو، جس کو کہ میں بار بار آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں کہ امام کا ارشاد یہ ہے کہ شقاوت اصل میں یہ ہے کہ انسان کا معاملہ خیر پہ نہ ہو اور اس کا معاملہ کفر پہ ختم ہو، اور سعادت یہ ہے کہ اس کا معاملہ سعادت کے اوپر، نیکی کے اوپر ختم ہو۔ اور اسی وجہ سے ہم مسلسل ایک دعا کرتے رہتے ہیں کہ پالنے والے اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ ہم کو آپ کم از کم 10 بار تو پڑھتی ہیں، ہر نماز واجب کی پہلی 2 رکعتوں میں اس کا پڑھنا لازم ہے۔ اور یہاں پر جب آپ اللہ سے کہتی ہیں تو آپ جو لفظ استعمال کرتی ہیں، آپ کہتی اہدنا، یعنی ہمیں ہدایت دیتا رہے۔ اب یہ ہدایت دیتا رہنے کا مطلب ہے کہ کنٹینیوسلی ہدایت دیتا رہے، یعنی ہمیں ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے اور ہمیں ہر لمحے اس ہدایت کے اوپر ثابت قدم رہنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ نہ جانے کس وقت شیطان ملعون ہمیں بہکائے اور ہم کسی ایسے گناہ میں ملوث ہو جائیں کہ جو گناہ ہمیں اس وقت ایمان سے خارج کرے۔ اور یہی امام نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر لمحے خدا سے ڈرو، اس لیے کہ کوئی لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ تم گناہ میں ملوث ہو اور اس وقت تمہارا دم نکل جائے۔ جیسے کہ ایک بہت مشہور روایت ہے چھٹے امام نے بیان فرمائی تھی، آپ نے بتایا 2 بھائی تھے اور دونوں بھائی اوپر نیچے کی منزل پر رہتے تھے، اور ان میں سے جو چھوٹا بھائی تھا نیچے رہتا تھا وہ بے حد متقی تھا اور بہت پرہیزگار تھا، اور جو بڑا بھائی اوپر رہتا تھا وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ مال کو جمع کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ دونوں میں آپس میں بحث ہوتی تھی، دونوں ایک دوسرے کو کنونس کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کون صحیح ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہوتا تھا کہ نہیں میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو۔ ایک دن ایسا آیا کہ چھوٹا والا بھائی جو تھا، جو اپنے ایمان پہ بہت زیادہ اس کو اس مستقل مزاجی سے ڈٹا رہتا تھا، اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا کہ دیکھ تیری زندگی گزر گئی، تمام زندگی گزر گئی تکلیف اٹھاتے ہوئے، نہ تجھے کبھی دنیا کی کوئی نعمت ملی، نہ کوئی تمہیں فائدہ ہوا، اور تم خواہ بس ہر وقت یہی سمجھتے ہو کہ تم نیکی کا کام کر رہو، کیا عجب کہ تمہارا بھائی صحیح ہو، تم دیکھو اس کی زندگی میں کتنے عیش آرام ہے، اس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ تو تم کو چاہیے کہ اب تم اس کی عقیدے میں آ جاؤ اور اس کی دیکھا دیکھی تم بھی وہ کرو جو وہ کر رہا ہے۔ اب اس لمحے اس کا ایمان کمزور ہوا
اور اس نے اپنے نفس کی اطاعت کر لی اور وہ یہ سوچ کے بڑے بھائی کی طرف گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ میں بھائی سے کہتا ہوں کہ تم جو بھی کر رہے ہو اب میں بھی وہی کروں گا، مجھے طریقہ بتاؤ زندگی کیسے اچھی گزاری جا سکتی ہے۔ یہاں پہ بڑا بھائی جو اوپر تھا وہ نعمتوں میں ظاہر رہ رہا تھا، لیکن اس کے دل کو چین سکون نہیں تھا اور وہ برابر بے چینی کا شکار ہوتا تھا اور اس کو ضمیر اندر سے کچوکے لگاتا رہتا تھا کہ تم نے پھر حرام کام کیا، تم نے پھر یہ غلط کام کیا، تم نے پھر یہ برا کام کیا اور یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو وہ اپنی جو دل کی ایک بے چینی تھی اس سے گھبرا کے نیچے کی طرف چلا اور اس نے سوچا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہوں کہ میں ان تمام حرام کاموں سے تائب ہو چکا ہوں، مجھے وہ نیکی کی راہ دکھائے اور میں اس نیکی کی راہ کے اوپر ثبات حاصل کر سکوں اور میں برے کاموں کو چھوڑ کے بے شک تکلیف اٹھا لوں لیکن میں اپنا انجام بخیر کرنا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں یہ دونوں سیڑھیوں پر ایک اتر رہا تھا اور ایک چڑھ رہا تھا اور دونوں نے اپنی اپنی جو زندگی کے عقائد تھے ان سے وہ تائب ہو چکے تھے اور وہ نئی چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے مکمل طور سے تیار تھے۔ اور امام کہتے ہیں ایسے میں ملک الموت آیا اور اس نے دونوں کی روح کو قبض کر لیا، دونوں کی روح قبض ہو گئی، جسم کے گر پڑے۔ اب امام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں جب نامہ عمل بند ہوا ان کا جس عمل پہ، تو جو ساری عمر بدبختی کا شکار رہا لیکن اس نے چونکہ سچے دل سے توبہ کی تھی تو وہ سعادت پہ اس کا خاتمہ ہوا اور اس کو اس سعادت کی جزا میں پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جو شخص نیکی کے اوپر ساری زندگی عمل کرتا رہا اس کی بے یقینی نے اس کے نفس پہ غلبہ پایا اور آخری وقت میں اس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا اور اس کا خاتمہ شقاوت پر ہوا۔ تو عزیزان محترم یہ ایک امام نے ہمیں حکایت بتائی ہے، ہمیں اس کو ڈیفینیٹلی زیادہ بعد میں بھی بیٹھ کے ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم اکثر اپنی حیات میں بہت سارے ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں تھوڑی سی دیر کی بات ہے پھر واپس آ کے توبہ کر لیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس وقت زندگی کی ڈوری ٹوٹ جائے، کس وقت سانس کی ڈوری قطع ہو جائے تو اور خاتمہ خدا نہ کرے خیر پہ نہ ہو سکے۔ میں اکثر ایک واقعہ کوٹ کرتی ہوں اور اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں کراچی میں اس زمانے میں رہا کرتی تھی اور ایک فیملی پہ آئیے جا رہی تھی، میں بھی اسی ہاسپٹل میں جاتی تھی اور وہاں پہ پتہ چلا کہ ایک بیٹی اور باپ آ رہے تھے ڈرائیو کر کے اور راستے میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن وہ اس ہارٹ اٹیک سے پہلے جب when he was driving and he was in right condition healthy condition تھی، تو جو گانا گاڑی میں بج رہا تھا، جو ان کی بچی بتا رہی تھی کہ جو گانا گاڑی میں بج رہا تھا وہ ان کو ڈیڈی کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے وہ کیسٹ نکال کے رکھا اور وہ دوسرا کیسٹ نکالنے کے لیے ڈیش بورڈ سے جھکے اور جب وہ تاکہ وہ گانے کو چینج کر سکے، لیکن اسی کنڈیشن میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس اسٹیئرنگ ویل میں ان کا سر پھنس گیا اینڈ he collapsed and they clashed۔ اب ظاہر جو بھی یہ واقعہ تھا، لیکن یہ سننے کے بعد اس قدر دل لرزا کہ آپ سوچئے ایک کیسٹ نکالنے اور دوسرا کیسٹ لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے، یعنی جس وقت انہوں نے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوگا تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اگلا لمحہ میری موت ہے، اور جب وہ مر گئے ہوں گے اس کنڈیشن میں تو کیا سعادت پہ خاتمہ ہوا خدا بہتر جانتا ہے، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، لیکن جو بظاہر ہمیں علامات نظر آ رہی ہیں وہ تو یہی سچویشن سامنے آئی نا جو ہمارے امام کہتے ہیں کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوتا ہے، ایک مومن جب زنا کرتا ہے تو وہ زانی ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کوئی مومن اگر شراب پی رہا ہوتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کوئی بھی گناہ کرے، امام نے تو پھر یہ 2 مثالوں کے بعد اگلی مثال فسق لے لی کہ جو فاسق، جب مومن کوئی فسق کرتا ہے، فسق کس کو کہتے ہیں؟ اس گناہ کو جو نہ صرف یہ کہ کھلم کھلا کیا جائے بلکہ اس پہ فخر بھی کیا جائے، یعنی وہ جو ایک آخری ضمیر کی کرن ہوتی ہے نا جو کہ اندر نیچے دب گئی ہوتی ہے اور بڑی کوشش کر کے چیخ رہی ہوتی ہے کہ ابھی بھی سیدھے راستے پر آ جاؤ، ابھی بھی گناہ سے باز آ جاؤ، اس کو بھی اس سے بھی عاری ہو جاتا ہے انسان اور پھر وہ گناہ کو بڑے فخر سے سب کے سامنے کرتا ہے اور وہ پھر
فسق کی وہ حد شروع ہوتی ہے کہ امام کہتے ہیں پھر تو وہ صاحب ایمان ہے ہی نہیں. تو اگر اس کنڈیشن میں موت آ گئی، جیسے کہ اس فرد کو موت آئی کہ جو ساری عمر پارسائی میں رہا لیکن اس کے دل میں یقین نہیں تھا، یہاں سے ہمیں یقین کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور اب ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان نچلے درجے پہ اور یقین اس سے بلند درجے پہ ہے، جو کہ ہمارے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا. obviously وہ امیر المومنین تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے یہ حجابات ہٹا بھی دیے جائیں، یہ میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں جو مجھے آخرت کو یا عرش کو دیکھنے کے بیچ میں رکاوٹ ہے، تو میری یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بیکاز آئی نیو ایوری تھنگ. ان کا ایمان اس درجے پہ پہنچ چکا تھا، خدائے تعالیٰ کی ذات پہ یقین اس حد تک تھا کہ کوئی چیز سامنے آ کر ان کو حیرت زدہ نہیں کر سکتی تھی. تو یہی مومنوں کا بھی رویہ ہونا چاہیے کہ جب وہ نیکی کرے تو انہیں مکمل اندر سے اعتماد ہونا چاہیے کہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں یہ ہم اللہ کی اطاعت میں کر رہے ہیں، اور ہم یہ رسول کی سنت کی تعظیم میں کر رہے ہیں، اور یہ ہم معصومین کی پیروی میں کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس کے اوپر مکمل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہوں اور پھر وہ اس اجر کو حاصل کرے. تو زندگی میں ایمان بالغیب اور یقین کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب برزخ وہی مقام ہے جس کی ابتدا موت سے ہوتی ہے. اس کو بہت خوبصورتی سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایکسپلین کیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا موت کیا ہے، آپ نے کہا موت بالکل وہی کنڈیشن ہے جو ایک بچے کی ہوتی ہے جب وہ شکم مادر سے باہر آتا ہے. امام کہتے ہیں جیسے بچہ ماں کی شکم میں بہت محفوظ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، بہت پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے، اور اس کا جہان، اس کی دنیا وہی ووم ہوتا ہے، اور جب وہ اس ووم سے باہر آ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت خوفزدہ ہوتا ہے کہ میں جو باہر جا رہا ہوں تو یہ اتنی بڑی دنیا ہے اور میرے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا. اور اس وجہ سے وہ گریا کرتا ہے، اس وجہ سے وہ رو رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے. امام کہتے ہیں انسان کو بھی یہی لگتا ہے. انسان کا جو جسم ہے وہ ایک کوکون کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے پنجرے سے روح نکلتی ہے تو گویا وہ جس طرح سے ماں کے پیٹ سے نکلنے کی اذیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے روح کو جسم سے جدا ہونے کی اذیت ہوتی ہے. اور جب وہ اگلے جہان میں جاتی ہے روح، تو جس طرح سے اس بچے کو ماں کے شکم کے مقابلے میں یہ دنیا بہت وسیع نظر آتی ہے، اسی طریقے سے اس روح کو جو جسم سے چلی جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اس کو وہ اگلا جہان، برزخ کا جہان اس قدر وسیع نظر آتا ہے کہ یہ دنیا اس کو بہت چھوٹی لگتی ہے. تو اس کی وسعت کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا. دوسرا اسٹیٹمنٹ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ دنیا مثالی ہے، یعنی بالکل انسان کی جو اپنی شخصیت ہے وہ اسی امیج میں وہاں جاتا ہے، اور پھر اس کو ریسیو کرنے لوگ آتے ہیں. جب اس سے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو اس میں obviously جس وقت موت کا وقت طاری ہونے لگتا ہے تو اس وقت امام امیر المومنین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اور یہ سب ہمارے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ تمام تر مخلوقات کے لیے آتے ہیں، تمام تر انسانوں کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب کے مولا ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ہمیں اپنے رسول کی اور ہمیں اب تمام ائمہ کی، شہزادی کونین کی زیارت نصیب ہوتی ہے. لیکن وقت کے امام آپ کے نہ صرف یہ کہ وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس لیے کہ نامہ عمل جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد اگر کوئی مومن ہے، صاحب ایمان ہے، تو وہ اس کے جنازے کی مشائیت بھی کرتے ہیں، اور وہ اس کے جنازے میں ہمراہ جاتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں نظر آتی ہیں. ایک مثال جو بہت مشہور ہے علماء کے درمیان اور کتابوں میں درج ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ متمنی تھا امام زمانہ علیہ السلام سے ملنے کا، اور وہ بہت زیادہ زیارتیں بھی پڑھتا تھا، زیارت آل یاسین کی پابندی کرتا تھا، اور بہت بے قرار رہتا تھا امام سے ملنے کے لیے، اور obviously اس کو امام کی زیارت نہیں نصیب ہو رہی تھی. تو ایک بار اس کو somehow کسی طریقے سے یہ پتہ چلا کہ اس نے بڑی جب درخواست کی تو اس کو یہ جواب ملا کہ اچھا تم فلاں دن فلاں گھر میں آنا، ہم تم سے وہاں ملیں گے. اب جب وہ دن آیا
تو وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس گھر سے تو ایک جنازہ نکل رہا ہے اور جنازے کے ساتھ ساتھ لوگ بھی چل رہے ہیں. تو اب اس نے سوچا کہ اس گھر میں موت ہو گئی ہے لہٰذا مجھے ان میں شریک ہونا چاہیے. وہ پتہ چلا اس گھر میں ایک ضعیف عورت رہتی تھی, ان خاتون کا انتقال ہو گیا. تو یہ جنازے کی مشائیت کے لیے چلا گیا قبرستان. وہاں پہ سب لوگوں کو دیکھ کر وہاں پہ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت شخص کو بھی دیکھا جو بہت ہی باوجی تھے اور بہت ہی بہت ان کی طرف اس کی بار بار نگاہ اٹھ رہی تھی. بہرحال وہ بہت سنجیدگی سے اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے اور اس کا جب اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر رہے تھے. بہرحال یہ مصروف رہا. جب سب ختم ہو گئے تو پھر یہ واپس اس گھر میں آیا کہ اب جا کے دیکھے شاید اب اس کی امام سے ملاقات ہو جائے. تو اس نے دیکھا کہ اس گھر میں وہی ہستی جس کو کہ یہ بہت ہی زیادہ جو اٹریکٹیو اس کو نظر آ رہی تھی وہ موجود تھے. اور انہوں نے آگے بڑھ کر جب اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کیا آپ میرے امام ہیں؟ امام نے کہا ہاں میں ہی تمہارا امام ہوں اور میں نے تمہیں بلایا تھا. تو اس نے کہا مولا آپ یہاں جنازے میں کیسے آئے تھے؟ کہا یہ مومنہ اتنی با ایمان تھی ہم اس کے زیارت کے لیے اکثر آیا کرتے تھے اور اب جب کہ اس کا انتقال ہوا تو ہمیں لازم تھا کہ ہم آتے اور اس کی مشایت جنازہ میں شریک ہوتے. پھر امام نے جو ریزن بتایا اس کی اس مومنہ کی سے کے لیے کہ میں کس وجہ سے اکثر اس کی زیارت کے لیے آتا تھا. آپ سوچیں کتنا بڑا آنر ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ امام اس سے ملنے آ رہے ہوں, امام اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہوں. امام نے کہا کہ اب جو لوگوں کو ہسٹری نہیں معلوم ان کے لیے تھوڑا سا بریفلی بتا دوں کہ جس وقت ایران میں بہت زیادہ ماڈرنائزیشن اور امریکن کلچر کو شاہ نے پروموٹ کیا تھا تو وہاں یہ پابندی لگ گئی تھی کہ کوئی عورت حجاب میں باہر نہیں آئے گی اور کوئی عورت نقاب نہیں لے گی, اور اگر کوئی حجاب میں باہر آئے گی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور ڈفرینٹ اذیتیں دی جائیں گی. تو آبویسلی ہر عورت کو گھر سے نکلنے کے لیے مجبوراً اپنا پردہ ترک کرنا پڑا تھا. تو اس عورت نے جب یہ سنا کہ حجاب کے بغیر وہ گھر سے نکل نہیں سکتی, جب اس نے یہ سنا کہ حجاب کے بغیر وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتی تو اس عورت نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا. اور پھر وہ تا زندگی اس لیے باہر نہیں گئی کہ اس کی کو حجاب اتار کے جانا پڑتا, تو اس نے کہا میں گھر سے قدم ہی نہیں نکالوں گی. اس کی یہ بات, اس کی یہ نیت مولا کو پتا تھی اور مولا نے اس کی اس بات کی اتنی قدردانی کی کہ آپ خود اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. اور اس مرد مومن کو بھی امام نے, اس امام کے obviously علم میں تھا کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے, تو امام نے پھر اس, میں یہاں پر ایک خاتون کو دیکھ رہی ہوں جن کا میں ایک خاتون ہیں جن کو میں بار بار میوٹ کر رہی ہوں اور وہ ان میوٹ ہو جاتی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے کنیکشنز چیک کیجئے. یہ مستقل خود بخود آٹومیٹکلی ان میوٹ ہو رہا ہے. اگر آپ خود اس کو میوٹ کر لیں گی تو میرے لیے ڈسٹربنس کم ہو جائے گی. میرے خیال سے وہ خاتون متوجہ بھی نہیں ہے. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تھوڑی سے ہم لوگوں کو نا جیسے ہم ہر چیز کی ٹریننگ لیتے ہیں نا, اسی طریقے سے ہمیں زوم کی بھی ٹریننگ لینی پڑے گی. بس بہت تھوڑی سی اس کے کسٹمز ہیں, مینرز ہیں, پروٹوکولز ہیں کہ جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو وہ آپشن پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنی آواز اور اپنی تصویر کو میوٹ کرنا چاہتی ہیں, بند رکھنا چاہتی ہیں. تو اگر آپ اس وقت حامی بھر لیں تو آپ بہت ساری فکروں سے, ان خاتون کو میں کم از کم 25 دفعہ بند کر چکی ہوں لیکن یہ انمیوٹ ہو جاتی ہیں, ان کے اس میں کوئی ایشو ہو رہا ہے. خیر بہرحال میں آپ سے بات کر رہی تھی برزخ کی, برزخ اور موت کی بات ہو رہی تھی. اب یہاں پہ جو چیز میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ہمیں غیب پہ ایمان رکھنا ہے, اور ہمیں اس غیب پہ ایمان رکھ کے نہ صرف یہ کہ اس کی حفاظت کرنی ہے بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی لمحے میں بھی اس سے اپنے آپ کو بچایا, اس سے اپنے آپ کو ہٹایا نہ جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر برزخ کا ایک ذکر آپ کو اور بتاتی ہوں کہ برزخ میں جو
سملیرٹیز ہیں وہ ہماری امیج کی سملیرٹی ہے، اور جو لوگ ہم سے ملنے آ رہے ہیں یعنی ہمارے عزیز رشتہ دار ائمہ کے علاوہ پھر ہمارے جو رشتہ دار مر چکے ہوتے ہیں وہ سب آتے ہیں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، اور جب وہ ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کو گریٹ کرتے ہیں، پھر آپ سے وہ بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا حال پوچھتے ہیں، اور جب وہ ان کا حال نام بنام پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہی وہ بعض ایسے نام لیتے ہیں کہ جو نام علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو مر چکے تھے، تو آپ تو یہ جانتی تھی کہ وہ مر گئے، لیکن وہ لوگ جو اس دنیا میں تھے برزخ میں وہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ان کو دیکھا نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وہاں برزخ میں ایک اصطلاح بڑی کامن ہے، اور وہ اصطلاح یہ ہے کہ جب وہ ان لوگوں کا حال آپ سے پوچھتی ہیں وہاں کی روحیں، اور آپ کہتی ہیں کہ وہ تو مر چکے، تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ فلاں فلاں گر گیا، فلاں فلاں گر گیا۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی علماء نے بہت ہی خطرناک ہیں، اس کے معنی جو انہوں نے ایکسپلین کیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فلاں شخص مر تو گیا، برزخ میں بھی آ گیا، لیکن وہ برزخ کی جنت میں نہیں آیا بلکہ جہنم چونکہ نیچے ہے، شیلو ہے، تو وہ برزخ کے جہنم میں گر گئی ہے روح۔ اسی وجہ سے دنیا سے تو وہ جا چکی ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچی۔ تو آپ سمجھی جو چیز میں کنوے کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں کے اوپر عقیدہ اور خاتمہ بالخیر اور سعادت پہ خاتمہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی نجات کی راہ نہیں۔ ایک چھٹے امام کی حدیث بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ بہت لرزا دینے والی حدیث ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے 3 بار ایک ہی جملے کو ریپیٹ کیا، آپ نے کہا مجھے تم لوگوں کے بارے میں برزخ کا خوف ہے، مجھے تم لوگوں کے بارے میں برزخ کا خوف ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ کا اس جملے سے کیا مراد ہے، اور جو کہ اتنی سیریسلی آپ 3 دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو obviously everybody was concerned۔ تو امام نے کہا اس لیے کہ برزخ میں شفاعت نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت بھاری ہے، برزخ میں شفاعت نہیں ہے۔ تمام تر امام کے فالوورز مجھ سمیت آپ سمیت شفاعت پر ہی تکیہ کیے ہوئے ہیں، ہر گناہ کو اتنے اطمینان سے کرتے ہیں۔ I'm very sorry to say، ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اگری نہ کریں، لیکن میرا اپنا جو مشاہدہ ہے، اور میں اس میں اپنے نفس کو بھی شامل کر رہی ہوں، کہ جس وقت ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندر سے کوئی چیز پنچ کرتی کہ کیا گناہ کرنے جا رہی ہوں، تو فوراً ہمیں خیال آتا ہے that's fine، مولا بخشوا دیں گے، اتنی تو مجلسیں جو کرتی ہوں، اتنی تو عزاداری کرتی ہوں، اتنی تو حدیثیں پڑھتی ہوں، اتنا تو ماتم کرتی ہوں، نماز نہیں پڑھوں گی تو کیا ہے، مولا بخشوا دیں گے۔ ہوتی ہے نا یہ تھاٹ؟ خدا را اس تھاٹ کو بالکل ایکسیپٹ نہ کیجیے، اس سوچ سے تو جتنا بچ سکتی ہیں بچیے، اس لیے کہ بخشش یا مرنے سے پہلے ہے یا برزخ کے خاتمے کے بعد، قیامت میں اٹھنے کے بعد۔ اب میں برزخ کے آخری معنی آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، جو کانسیپٹ کرسچینٹی میں ہے۔ یہ اسلام میں کانسیپٹ ہے لیکن چونکہ اس کو اس طریقے سے ہمیں ڈسکرپشن نہیں ملتا ہے، لیکن ظاہر روایتوں میں ملتا ہے، لیکن کرسچینٹی نے جو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، جیسے ہم جا کے برزخ کو اگر ٹرانسلیٹ کریں تو ہمیں اس کا ٹرانسلیشن ملتا ہے پرگیٹوری، PURGATORY، پرگیٹوری۔ اور اس کو اگر آپ اس کی میننگ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گی کہ اس کے معنی ہیں وہ جگہ جہاں پر روحوں کو اس عذاب سے گزارا جائے گا جہاں کے پر وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے پھر پیور ہو کر آگے جائیں گی جنتوں میں۔ تو معنی ان کے بھی مختلف نہیں ہیں، وہی معنی ہمارے لیے ہیں، اس لیے کہ امام نے یہ کہہ دیا نا کہ جو تمہارے گناہ نہیں بخشے جائیں گے موت سے پہلے، ان گناہوں کا کفارہ برزخ میں دیا جائے گا، ان گناہوں کا کفارہ برزخ میں لیا جائے گا۔ تو برزخ میں نجات کے 2 طریقے ہیں، ان نجات کے 2 طریقے سے پہلے جو چیز میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ برزخ میں ڈفرنس کیا ہے۔ جب میں نے کہا نا سملیرٹی، سو واٹ آر دا ڈفرنسز؟
جگہ کے ہیں، یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا مرر امیج وہاں جا رہا ہے، لیکن جیسا ہمارا گھر ہے، جیسے ارد گرد کی دنیا ہے، یہ وہاں پر نہیں ہوگی، بلکہ جو فزیکل ماحول ہوگا وہ جنت جیسا ہوگا یا جہنم جیسا ہوگا. لہٰذا کچھ یہاں سے لیا جا رہا ہے اس عالم سے، اور کچھ اس عالم آخرت سے لیا جا رہا ہے، اور دونوں کو ملا جلا کر پیش کیا جا رہا ہے. یعنی امام یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ برزخ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی کہ مثالی جنت ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ، یعنی جو کچھ وہاں پیش آنے والا ہے جہنم میں اس کا عذاب یہاں پر آئے گا. اب جب ہم یہ جان گئے کہ جنت کی مثال یا اس کا ایک منی فارم یا اس کی ڈپلیکیٹ اس دنیا میں ہے، وہ برزخ میں ملے گی. جیسے کہ آپ سورہ یاسین میں پڑھتی مومن آل فرعون کے لیے کہ اور دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ظاہر ان جو پیغمبر جن کا کانفلکٹ بتایا جا رہا ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اس لیے کہ یہ حق بات کہہ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس مومن آل فرعون کی حقیقت پتہ چلی، obviously وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے پتھر مار مار کے اس کو اتنے پتھر مارے کہ وہ مر گیا. اچھا قرآن یہ تفصیل نہیں دے رہا، آپ آج سورہ یاسین کے ترجمے کو غور سے دیکھیے گا، قرآن یہ تفسیر نہیں دے رہا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اور جب وہ پھر اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو پتہ چلتا خدا نے میرا کتنا اکرام کیا ہے. آپ جب اس کی کامنٹری میں جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ اس کو ختم کر دیا گیا جب اس نے اپنی قوم کو یہ دعوت حق دی، لوگوں نے اس کو مارا، اور جب وہ مر گیا تو اس کی جب روح برزخ میں داخل ہوئی تو چونکہ اس کا خاتمہ سعادت پہ ہوا تھا تو وہ فوراً ہی جنت میں گیا. تو اس وقت بھی اس کو اپنی قوم اپنی کمیونٹی یاد آ رہی تھی، اور اس نے کہا کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ خدا نے میرے ایمان کی وجہ سے مجھے کتنی کرامت، کتنی عزت، کتنا آنر دیا ہے. تو مومن امام کہتے ہیں اگر جنت میں جانے والا ہے تو اس کی کا برزخ بھی جنت جیسا ہوگا، اور اگر وہ مومن نہیں ہے، گناہگار ہے، بدبخت ہے، سیاہ بخت ہے اور وہ جہنم میں جا رہا ہے تو وہ بھی پھر جہنم کی ایک مثال ہوگی جس تک وہ جائے گا. اب یہاں کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹس ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اب آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو کافی ایسے واقعات نظر آتے ہیں نان مسلمز کے کہ جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور ساری کتابیں اس معاملے میں تو بہت کتابیں تحقیق کی جا چکی ہے، اور وہ کتابیں ہمارے پاس ہیں جو لائف آفٹر ڈیتھ کے کانسیپٹ کو پریزنٹ کرتی ہیں، اور آج کل بھی کچھ کتابیں نئی پرنٹ ہو کر آئی ہیں، اور پرانی کتابیں تو 1970 سے میرے پاس ایسی ہیں جو میں نے پڑھی، اور اس میں یہ تجربے یہاں کے لوگوں نے جب ریسرچ کی تو اس کے اندر انہوں نے چیزوں کو اپنے جو بھی ان کی فائنڈنگز تھیں ان کو پریزنٹ کیا ہے. تو وہاں سے سوال جو آتا ہے اس میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں جو کہ اکثر آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے تمام عقائد کے لوگوں کی سملر اپروچ ہوتی ہے کہ وہ جب ان کی موت کا وقت آ رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ روح کسی ٹنل کے سامنے ہے، اور وہ ٹنل میں اندھیرا ہوتا ہے اور آگے روشنی ہوتی ہے، اور روشنی کے دوسرے اینڈ کے اوپر کچھ ان کو اپنے رشتہ داروں کی شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ میں ان کو کچھ اپنی مذہبی شخصیتیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور لیکن پھر وہ اس کے بعد ان کی روح واپس جسم میں آ جاتی ہے. جو بڑی کامن چیزیں تھیں، 2-3 کامن چیزیں، ان میں سے ایک کامن چیز سب کے ساتھ جو پیش آئی وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری روح جسم کو چھوڑتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری روح جسم کو چھوڑ چکی ہے، ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہمیں اپنا بدن نظر آتا ہے مردہ حالت میں اور ہم اپنے آپ کو بلندی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ ہم جسم سے الگ ہو گئے. لیکن ان کو ساتھ ہی ایک نور نظر آتا ہے، اور یہ نور جس کو کہ وہ ڈسکرائب نہیں کر پاتے ہیں، جس کی کہ وہ شکل نہیں بتا پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی اسپیسیفک شکل نہیں ہے، بس وہ نور کی ایک چمک ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ وارم ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور گرمی جو ہوتی ہے یہ نقصان والی گرمی نہیں ہوتی بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں نا محبت کی لپٹ ہوتی ہے، محبت کی ایک تپش ہوتی ہے، وہ اس میں سے ان کو فیل ہو رہی ہوتی ہے، وہ افیکشن وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ جو نور ہوتا ہے وہ ان سے کانسٹنٹلی کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کمیونیکیشن جو ہے
اس میں الفاظ یا زبان نہیں استعمال ہو رہی ہوتی بلکہ یہ ویوز ہوتی ہیں جو ویوز کے ذریعے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں پھر وہ روح وہ ان کی جو روح نکلی ہے بدن سے اور ساتھ میں وہ جو نور کمیونیکیٹ کر رہا ہے جو انرجی ان کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے پھر وہ انرجی اسی کمرے میں ان کو ان کی پوری زندگی دکھا دیتی ہے. اور وہ پوری زندگی وہ کہتے ہیں جیسے کوئی فلم ریوائنڈ ہوتی ہے ہم اس طرح سے دیکھتے جاتے ہیں اور جہاں جہاں ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ انرجی ہم سے پوچھتی جاتی ہے کہ اب تم اگر کرو گے تو کیسا عمل کرو گے. تو یہ جو اب تم عمل کرو گے تو کیسا کرو گے یا تم کیا بہتر کر سکتے تھے وہی سوال ہے کہ جہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر انسان کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے کہ تم اب کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہو کہ تم دیکھو تو صحیح تم نے غلط کیا کیا. بہرحال میں اس کی کیفیت کو نہیں بتا رہی تھی, میں جس چیز کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو چیز بہت سب میں کامن تھی سب کے تجربوں میں, یہ لوگ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس NDE ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ان لوگوں نے کیا تھا. اور یہ 22,000 لوگوں کے بیچ کے اوپر انٹرویو کئی سالوں کہ مطلب 20 سال کے اسپین آف ٹائم میں انٹرویوز تھے, اس کو پھر اس ڈاکٹر نے اپنے پریزنٹ کیا تھا. تو جو سب سے زیادہ کامن چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہر فرد یہ کہتا ہے کہ مرتے ہی ہمارے علم میں اضافہ ہوا, ہماری نالج بڑھی, اور اس وجہ سے جب وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی رویوں کو بدلتے ہیں اور زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. اب اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر کہ نالج کیسے بڑھی کیوں کر بڑھی, obviously جب نگاہ کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے تو آدمی کو حقائق نظر آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد جب ان کو زندگی مل جاتی ہے تو جو یہاں پہ سوال میں آپ کے سامنے پٹ اپ کرنا چاہ رہی تھی اور میں اس سوال کے اوپر ہی اپنی گفتگو تمام کروں گی. انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم کل جاری کریں گے کہ سوال یہ ہے کہ جو نان مسلمز اس چیز کو دیکھ اس ایکسپیرینس سے واپس آتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے بہتر تھی وہ زندگی, اور ہمیں سیرینٹی فیل ہو رہی تھی, ہمیں سکون, ہمیں پیس آف مائنڈ نظر آ رہا تھا. تو جیسے ہمارا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بس مرتے ہی قیامت بپا ہو جائے گی اور عذاب آ جائے گا, نہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. اس میں ٹائم کس طرح سے لگتا ہے, obviously یہ چیز میں آپ کو صرف اپنے مطالعے کے بعد بتا رہی ہوں, تو یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے, یہ میرا اپنا ایک پرسپشن ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بہتر بھی کوئی پرسپشن ہو سکتا ہے. لیکن جو مطالعہ کرنے کے بعد میں ازوم کر پائی, اس لیے کہ میرے لیے بھی یہ بڑی حیران کن بات ہوتی ہے کہ کوئی مرنے والا جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھیے آپ کو بہت ساری خواتین مرد نظر آئیں گے جو کہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا اور ہم نے اس طرح سے دیکھا, اور ہم نے دیکھا کہ ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے تھے. ایک عورت کہہ رہی ہے میرا بھائی, وہ مر رہی تھی امریکہ میں اور اس کا بھائی تھا سنگاپور میں, وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ فلائٹ پہ چڑھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, میں اس کو یہاں سے دیکھ سکتی ہوں, اور میرا ڈاکٹر جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ میں مر چکی ہوں اور وہ سب مجھے سنائی دے رہا ہے. تو سورہ قاف 50th سورہ, اس میں پروردگار عالم کہتے ہیں اور ہم نے ان کی نگاہ کو تیز کر دیا. یعنی جب موت کی بے ہوشی طاری ہوئی تو اچھا بے ہوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہوش میں کوئی آئے گا, یعنی یہاں پر جو یہ موت ختم ہو زندگی کے چیپٹر کو کلوز کر رہی ہے تو تھوڑی دیر بعد جب برزخ میں انسان داخل ہوگا تو پھر وہ اپنی عقل اپنی ساری انٹلیکٹ کو یوز کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے, ان چیزوں کو فیل کرنے کے لیے. تو اس کو بے ہوشی کا نام قرآن نے دیا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کی نگاہ تیز ہو گئی تو نظر سب کچھ آنے لگتا ہے, جو کچھ بھی ارد گرد ہوتا ہے. یہ جو بیریئرز ہوتے ہیں نا کہ ابھی میری نگاہ اتنی دیر دیکھ سکتی ہے, پھر میری نگاہ آسمان تک دیکھ سکے گی. اسی طریقے سے سماعت, بصارت, ایوری تھنگ گیٹس فری. لیکن جو ان کو فوری طور پہ یہ کسی عذاب میں نہیں گرفتار ہوتے, اس کی حکمت یہ ہے کہ جس وقت موت جسم کو روح نکلتی ہے جسم سے تو اس وقت اس کو پہلے اس کی زندگی دکھائی جاتی, جو بھی زندگی گزری ہوتی ہے. جب وہ پوری لائف دیکھ لیتا ہے, اچھا اب یہ تو جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے لوگ ہیں یہ واپس آ چکے ہیں, لیکن جو ہماری ائمہ کی روایات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جب ایک دفعہ وہ اپنی لائف کو دیکھ لیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ یا دس از مائی لائف, تو اس کے فوراً بعد اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں. وہ فرشتے اور اس کا ہمزاد
वो तीनों उसको लेके बहुत तेजी के साथ बुलंद होते हैं, आसमानों में बुलंद होते हैं और अर्श मौला में परवरदिगार आलम के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता है। और फिर अल्लाह उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी जिंदगी है? और ऑब्वियसली वो ये सब कुछ इतना स्विफ्ट होता है कि इंसान उस वक्त इनकार नहीं कर सकता, और जैसे ही वो हामी भरता है हाँ ये मेरी जिंदगी है, उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है किताब को, वो जो बुक ऑफ डीड्स है दैट इज बीन क्लोज, और उसके बाद वो इंसान के साथ फरिश्ता वापस आ जाता है। एंड इन द मीन टाइम फिर कब्र की मंजिल आ जाती है। अब जब कब्र में लिटा दिया जाता है तो सूरह बनी इसराइल कहती है कि हमने उसके अमाल नामे की तख्ती उसके सीने के ऊपर रख दी, यानी इतनी ज्यादा अमानत बढ़ती जा रही है कि पहले रूह को खींचते ही लाइफ दिखाई गई पूरी, दोबारा से रिवाइंड करके उससे पूछा गया, उसको बताया गया कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, उसके बाद उसको आसमानों पर लेके गए। एक गवाह वो था जो उसका हमजाद था, दूसरे 2 करामन कातिबीन थे, और वहां जाके जब उससे खुद गवाही ले ली गई, कबूल करवा लिया गया, यानी कि इकबाल जुर्म करवा लिया गया या इकबाल करवा लिया गया कि हाँ यही मेरी जिंदगी है, अच्छी भी हो सकती है ऑब्वियसली, और उसके बाद उसको स्टैंप करके फिर परवरदिगार आलम उसको उसी मर्द के, उसी औरत के, उसी फर्द के सीने के ऊपर रख देता है, ताकि कयामत तक वो उसके पास रहे और उसको ये पता रहे कि इसमें कहीं से कोई चेंजेस नहीं हुई हैं। फिर अजाब का मरहला उसके बाद शुरू होता है। मैं अपनी मेरी नजरें घड़ी के ऊपर है और ऑब्वियसली अब मसाइब का वक्त आ चुका है। मैंने पहले ही आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये जो 5वां और 6वां मरहला है ये काफी तवील मरहला है, और इसके लिए हमें कम से कम 2-3 दिन चाहिए होंगे इनको कवर करने के लिए। तो इंशाअल्लाह कल मैं बरज़ख के मौजू को कंटिन्यू करूंगी, और फिर इसमें जो चंद एक सवालात हमारे जहन में रह गए हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगी जिन किताबों का मैं मुताला कर रही हूँ। और उसके बाद फिर हम कल कोशिश करेंगे कि हम रजत के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा टच कर लें, ताकि परसों से हम क़यामत के मरहले में दाखिल हो सकें। बस अज़ान मोहतरम, आज 7वीं मजलिस है, और 7वां दिन जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादों के लिए मखसूस है। किसी भी अज़ा खाने में 7वीं मजलिस इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादों के लिए होती है। जो हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि 7वीं तारीख को तो मेहंदी उठाई जाती है, आप ज़रूर मेहंदी उठाइए 7वीं तारीख को, लेकिन जब आप नज़र दिलाइए तो आप उस मेहंदी पे शहजादे कासिम की खाली नज़र न दिलाएं, बल्कि आप उन तमाम जवानों की नज़र दिलाएं। आले फातिमा के, बनी फातिमा के 18 अफराद उस दिन तहे तेग हुए थे, और उसमें से ज़्यादातर जो जवान थे वो बहुत ही ताज़ा जवान थे। मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, नौखेज जवान थे, इसलिए कि जो जुमला मुझे नजर आता है वो जुमला मैं बगैर गिरिए के आपके सामने कह ही नहीं सकती हूँ, लेकिन वो जुमला मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि जिस वक्त भी आपको ख्याल आ जाए इन जवानों का, और आप इन जवानों के वसीले से अपने जवानों के लिए कोई मन्नत माने, कोई दुआ करे, तो उन माओं को पुरसा जरूर दे दिया कीजिए, उन माओं को जरूर पुरसा दे दिया कीजिए जिन्होंने अपने हाथ से इन जवानों को सवार के, उन बापों को पुरसा दे दिया कीजिए जिन्होंने अपने लखते जिगर को खुद बना सवार के भेज दिया था जंगल की तरफ, नॉट जंगल की तरफ, मक्तल की तरफ भेज दिया था। अज़ान मोहतरम, ये एक जवान कासिम जिसका नाम लेकर आप रोती हैं, इसके 4 और भाई थे, और चारों के लिए, 5 के लिए, इमाम हज़रत कासिम को आप इंक्लूड कर लें तो 5 हो जाएंगे, 5 के लिए एक जुमला हर एक जो रिपोर्ट लिखी गई थी, मुख्तार ने जो बाद में निकाल ली थी, उमर इब्न साद के जो रिपोर्ट लिखी गई थी, आपको पता है जब रिपोर्ट लिखी जाती है खुसूसन दुश्मन के बारे में, बड़ी ऑब्जेक्टिव होती है, राइट, बहुत ऑब्जेक्टिव होती है, और उसके अंदर सब डिस्क्राइब किया जाता है इंपॉर्टेंट चीजों को, उसमें जज्बात का कोई दखल नहीं होता, जज्बाती बातें नहीं की जाती हैं। ये अनीस का मरसिया नहीं है कि अनीस उसमें पैकर हुस्न तराश रहे हों, लेकिन जो एक कॉमन चीज मुझे हर मक्तल में इमाम हसन के साहबजादों के लिए नजर आ रही है, वो जुमला क्या है कि वो जवान बड़ा हसीन राना था, वो जवान राना हुस्न में यकता था। तो जहां
قاتل کے رپورٹر کا، دشمن کے رپورٹر کا قلم حسن کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے، ذرا جوان بچوں کی ماؤں سے میں کہوں گی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوال کرو کہ جب تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی اٹھتی ہوئی جوانی میں ہوتی ہے اور اس کا حسن تم سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو حسن کا نکھار ہوتا ہے اس کو ماں کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھتی، جیسے ہی اس حسن پہ نظر پڑتی اپنی نگاہ جھکا لیتی یہ سوچ کر کہ اے اللہ اس کی حسن کو تو میری نظر سے بچا لے، کہیں میری نظریں بد نہ لگ جائے۔ عزیزوں، اب میں آپ کے سامنے وہ جملہ عرض کروں گی جو امام علی ابن الحسین نے کہا تھا۔ امام علی ابن الحسین نے کہا تھا، روز عاشورہ میرے گھر کے 18 فرد ذبح ہوئے تھے اور یہ 18 افراد اس قدر حسین تھے کہ پھر چشم فلک نے اتنی حسین صورتیں پھر ایک ساتھ اکٹھے نہ دیکھی۔ عزیزوں، یہ جملہ بہت بھاری ہے، اگر آپ اس پہ سوچنے پہ آئیں اور اس جملے کی گہرائی میں اترے، امام کے درد کو محسوس کرنے کی آپ کے اندر حوصلہ ہو تو آپ سوچئے امام کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ یقیناً حسن کے معنی ہی حسین ترین ہے، اور یہ اتنا خوبصورت نام تھا جو امام حسن کے لیے اللہ نے اپنے خزانے میں چھپا کے رکھا تھا، اور چونکہ آپ کی شکل رسول خدا سے بہت زیادہ مشابہ تھی اس لیے آپ کا نام حسن رکھا گیا تھا، یعنی حسین صورت۔ اب چشم تصور سے دیکھیے اس حسن کیا عکس اپنے بیٹوں میں تھا۔ اب جب وہ بیٹے حسین کے سامنے آتے تھے اور حسین تصور کرتے تھے یہ خون میں نہا لیں گے تو حسین اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی، قاسم بار بار آ کے چچا کی خوشامد کر رہے تھے، اور چچا یہ جانتے تھے کہ قاسم کا نام محضر شہادت میں ہے۔ شب عاشور یہ بات پوچھ چکے تھے حضرت قاسم، اور امام نے بتا بھی دیا تھا کہ ہاں تمہارا نام محضر شہادت میں ہے، تم جاؤ گے۔ پھر میری عقل نہیں جواب دیتی، بہت عرصے تک میں سوچتی رہی کہ جب اٹ واز ڈیفینٹ پھر امام کیوں اتنے ریلکٹنٹ تھے، کیوں نہیں امام اجازت دے رہے تھے۔ یعنی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم کبھی گھوڑے کی ایک طرف آ کے کھڑے ہوتے تھے اور امام کا ہاتھ تھام کے کہتے تھے چچا اب میری باری ہے، میں جا سکتا ہوں، اور امام دوسری سمت منہ کر لیتے تھے۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا دوسری سمت آتا تھا، پھر مولا کا ہاتھ تھام کے کہتا تھا اماں ہو مجھے اجازت دے دو، اے میرے چچا مجھے اجازت دے دو جنگ میں جانے کی۔ امام اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھتے تھے، وہ 13 سال کا بچہ جو عورتوں کی محمل میں سفر کر کے آیا تھا، اور اس کے جذبہ جہاد کو دیکھتے تھے، اور پھر امام کی آنکھوں میں شاید وہ امیج آتا تھا۔ خدا میری زبان میں طاقت دے کہ میں مصائب حضرت قاسم بیان کر سکوں۔ عزیزوں بہت مشکل ہے قاسم گل پیراہن کا ذکر کرنا۔ امام کی آنکھوں میں وہ نقشہ کھنچ جاتا تھا کہ قاسم کا لاشا کس طریقے سے ٹاپوں سے کچلے گا، میں کیسے اپنے بھتیجے کو، کیسے اس یتیم کو دشمن کی فوج میں بھیج دوں۔ یہی وجہ تھے کہ امام بار بار قاسم کو ٹال رہے تھے، لیکن تابکے آخر میں ایک بار قاسم نے کبھی ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، کبھی آنکھوں سے لگانا شروع کیا، کبھی امام کی رکاب کے پاس جا کے پیروں سے اپنی آنکھیں رگڑنے لگے، چچا اجازت دے دیجئے۔ آخر کار اجازت ملی۔ اب قاسم امام حسین کو بہت پیارے تھے، اتنے ہی پیارے تھے کہ امام نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اور کیا تیار کیا، قاسم کے سینہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس سینے کے سائز کی ذرا ہی نہیں تھی، لہٰذا امام نے قاسم کو نزدیک کیا، اپنے ہاتھ سے امامہ سر پہ باندھا، اور جب سر پہ امامہ باندھا تو جیسے تحت الحنک کی طریقے سے دونوں طرف اس کے گوشے لٹکا دیے، جیسے گویا کفن سر کے اوپر باندھ دیا ہو، اور اس کے بعد امام نے اپنے ہاتھ سے گریبان قاسم کا چاک کر دیا۔ گریبان کیوں چاک کیا؟ امام علی ابن الحسین کہتے ہیں میرے بابا نے قاسم کا گلا اس لیے پھاڑ دیا تھا کہ یتیموں کے گریبان پھٹے ہوئے ہوتے، شاید امام یہ چاہتے تھے
کہ میرے بچے کو دیکھیں بھتیجے کی یتیمی پہ رحم کھا لے، لیکن عزاداروں آؤ آج اپنے مولا کو پرسا دو اس گلبہرہن کا کہ جس کے جنازے کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے کچل دیا، جس کے جنازے کو اس بری طریقے سے کچلا تھا کہ تاریخ کہتی ہے جب قاسم کو امام نے اٹھانا چاہا اٹھا نہ پاتے تھے، اس لیے کہ جسم کا ہر عضو بدن چور ہو چکا تھا۔ ایک چادر میں قاسم کے سراپے کو ڈالا اور اس کے بعد چادر کو لپیٹا قاسم کے گرد اور قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کے امام چلنا شروع ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے امام بڑھتے جاتے تھے، قاسم کے پیر پیچھے خط کھینچتے جاتے تھے۔ میں پوچھوں گی اے مورخ، تو نے ابھی ابھی کہا تھا قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکتے تھے، حضرت عباس نے گود میں لے کے سوار کیا تھا، اب اتنے پیر بڑے ہو گئے کہ خط کھینچ رہے ہیں، تو جواب یہ آئے گا ہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے قاسم کے بدن کو اس طرح چور چور کر دیا کہ قاسم کا بدن دراز ہو گیا۔ لعنت اللہ علیہ ماتم حسین۔